مالک نصاب آزاد پر واجب ہے اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پایا جائے تو اس پر قربانی نہیں۔ پھر سے سمجھیے، مسلمان ہو مقیم یعنی جو مسافر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بقرہ عید آنے والا ہی ہے اور اکثر لوگ قربانی کا معنی نہیں جانتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اور اب جانتے ہیں کہ قربانی کی تعریف یعنی قربانی کہتے کسے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو سنیے، قربانی ایک مالی عبادت ہے، خاص جانور کو خاص دنوں میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا، پھر سے سمجھیں۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے، خاص دنوں کو خاص دنوں میں، خاص جانور کو خاص دنوں میں اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نیت ہو، اگر اس کے علاوہ دوسری نیت ہے تو آپ کی قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اور قربانی کس پر واجب ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ قربانی ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے، سنیے کس پر واجب ہے۔ قربانی مسلمان مقیم جو مسافر نہ ہو، مالک نصاب آزاد پر واجب ہے اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پایا جائے تو اس پر قربانی نہیں۔ پھر سے سمجھیے، مسلمان ہو مقیم یعنی جو مسافر نہ ہو، اسے مقیم کہتے ہیں، ٹھیک۔ مالک نصاب آزاد پر واجب ہے، آزاد یعنی غلام نہ ہو، غلامی نہ کرتا ہو، آزاد ہو۔ اگر کسی میں ان میں سے ایک بھی شرط پایا نہ جائے تو اس پر قربانی نہیں، ٹھیک۔ اور مسئلہ، شرط قربانی کے دنوں میں سے کسی بھی دن پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جو پہلے شرط بتائی گئی ہے، اگر ان دنوں میں کسی بھی دن پائی گئی تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، جیسا کہ مسافر تھا لیکن قربانی ہی کے دنوں میں مقیم ہو گیا، کافر تھا اور وہ مسلمان ہو گیا یعنی اسلام میں داخل ہو گیا تو قربانی اس پر واجب ہے، ٹھیک۔ مسئلہ، جس طرح، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا عورت پر قربانی واجب ہے؟ ہاں جی ہاں، قربانی عورت پر بھی واجب ہے۔ سنیے، جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی واجب ہے۔ مسئلہ، مسافر پر قربانی واجب نہیں لیکن اگر نفل کے طور پر کرے گا تو ثواب پائے گا۔ مالک نصاب کہتے کسے ہیں؟ آئیے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم گنہگار ہوتے ہیں اور اس سے رزق میں تنگی بھی آتی ہے اور اللہ کی لعنت برستی ہے۔ سنیے، مالک نصاب کہتے کسے ہیں؟ مالک نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مال ہو جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اتنا مال ہو جتنا مال ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ضرورت کے سامان کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا مالک ہو، یا اتنی قیمت کی کسی چیز کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مطلب یہ، اگر کسی مسلمان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، اب ضروری نہیں کہ صرف سونا اور چاندی ہے، اگر آپ کے پاس اس کا یعنی 52.5 تولہ چاندی کا رقم
آپ کے پاس ہے تو آپ مالک نصاب ہیں، اور یا پھر اب چاندی نہیں ہے تو آپ 7 تولے چاندی کا مالک ہو، یعنی اس کا رقم آپ کے پاس ہو یا پھر وہ سونا ہو، تو آپ پر قربانی واجب ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت مالک ہو، یا اتنی قیمت کی کسی چیز کا مالک ہو، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، واجب ہے، اس کو کرنا پڑے گا ورنہ گنہگار ہوگا۔ مسئلہ، کسی شخص پر قرض ہے تو وہ قرضے کی رقم نکالنے کے بعد مالک نصاب بچتا ہے تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ اگر کوئی شخص قرض دار ہے، کسی سے پیسہ لیا ہے، تو اب وہ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کے پاس جو رقم ہے یا سونا یا چاندی، اس کا رقم، اگر آپ کا رقم قرض نکالنے کے بعد آپ کے پاس اتنا نہیں بچتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کا رقم یا پھر 7.5 تولہ سونے کا رقم آپ کے پاس نہیں بچتا ہے، تو آپ پر قربانی ہی نہیں، قربانی واجب ہی نہیں۔ ٹھیک، امید کرتا ہوں کہ آپ نے مسئلہ سمجھ لیا ہوگا، اور آپ سمجھ لیے ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو آپ کمنٹ کر کے پھر سے دوبارہ کوئی سوال کر سکتے ہیں، اور آپ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر ضرور کریں تاکہ وہ اس ویڈیو کو سن کر دیکھ کر کچھ حاصل کر سکے، اور وہ قربانی واجب کس پر ہے کس پر نہیں ہے وہ سمجھ سکے، تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو یا پھر قربانی اس کی بیکار نہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تمام ایمان والوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام ایمان والوں کو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام ایمان والوں کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اٹھایا جا رہا مولا، ستایا جا رہا مولا، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، خاص کر اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما۔ یا اللہ ان مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی آزادی عطا فرما۔ خدا حافظ۔